ڈاکٹر اور مضطرب ہو گیا۔ اس نے میرے ہاتھ جکڑ لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2 اور 2 5 کی کرشمہ کاری کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ ابھی تو ہم اپنے ناپ تول کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی امید ہی میں پہلے کسی نتیجے پر تو پہنچے۔ میں نے وقت کی بات کی تھی، کوئی مایوسی کب ظاہر کی؟ اور ڈاکٹر صاحب، بامشکل تمام میں نے کٹی پٹی آواز میں کہا، آپ مجھے سچ سچ بتائیے۔ کیا سچ؟ وہ چنچنا کے بولا، میں نے تم سے کیا چھپایا ہے؟ آپ نے صاف کچھ بتایا بھی نہیں، میں نے یسیت سے کہا۔ وہ اپنا سر تیزی سے ہلانے لگا۔ اوہ نہیں، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ یہی نا کہ ابھی بعض طبی تجزیوں کا انتظار ہے۔ سپہر جب تم یہاں نہیں تھے، میں اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر فرینکی کو لے کے آیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں تمہیں کچھ صاف بتانے کی صورت میں نہیں ہوں۔ ہم مریض کے عزیزوں سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتے جو بات کو پشیمانی کا باعث ہو۔ ہم ابھی مشاہدے کے مرحلے میں ہیں میرے بیٹے۔ یہ ایلوپیتھی طب ہے، یونانی آیورویدک اور ہومیوپیتھی نہیں۔ اس کا اپنا طور طریقہ ہے۔ تم کسی وید سنیاسی بابا، سڑک کے کنارے چوکی پر بیٹھے کسی پہلوان، عطائی اور نبض دیکھ کے جسم کے اندر کا حال سارا کچا چھٹا جان لینے والے حکیم کے پاس نہیں آئے۔ اس کی آواز پر کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر بھی چپ ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے میری کمر تھپکی۔ لگتا ہے پہلے تمہارا علاج کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑ دلی اور رونا دھونا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ چلو، ایک بہادر اور حوصلہ مند نوجوان کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور خوش دلی سے مجھے رخصت کرو۔ اپنے بارے میں میری رائے بدلنے کا دکھ مجھے مت دو۔ یہ کہتے ہی میرا بازو تھام کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی اپنے بوجھل جسم کے ساتھ اٹھنا پڑا۔ ابھی وہ کمرے میں تھا کہ دروازے پر اسپتال کے مخصوص لباس میں دبلا پتلا ایک آدمی دکھائی دیا۔ ڈاکٹر رائے کو دیکھ کے وہ پلٹ جانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کی کڑکتی آواز پر ٹھٹک کے رک گیا۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس ایمی نے تیز قدموں سے آگے جا کے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کانوں پھوسی کے انداز میں ایمی کو جانے کیا بتایا کہ ایمی جذب بز نظر آنے لگی۔ اس دوران ڈاکٹر رائے، اس کا ساتھی اور میں دروازے پر پہنچ گئے۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے رکھائی سے پوچھا۔ جناب، یہ کہتا ہے بابر صاحب سے ملنے 2 پولیس والے آئے ہیں، ایمی نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ڈاکٹر قریباً چیخ کر بولا، پولیس؟ دوسرے لمحے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی سن لیا تھا، ایمی نے میرا نام ہی لیا تھا۔ میں تو دم بخود ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے پولیس؟ ڈاکٹر وحشت امیز حیرانی سے بولا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے سوا مجھ کوئی جواب نہیں سوچا۔ کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ ڈاکٹر رائے نے ہندوستانی میں براہ راست قاصد سے پوچھا۔ وہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں جناب، قاصد ممیا کے بولا۔ کس واسطے؟ کیوں؟ ڈاکٹر برگشتگی سے بولا۔ اپنے کو نہیں معلوم جناب۔ قاصد حواس باختہ ہونے لگا۔ وہ لوگ کچھ نہیں بولے۔ ٹھیک ہے، میں نے بے نیازی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آپ جائیے، میں ان سے مل لیتا ہوں۔ مگر وہ کیوں آیا یہاں؟ ڈاکٹر کی فکر و تشویش میرے بے پروائیانہ لہجے سے بھی کم نہ ہوئی۔ یہ اسپتال ہے، وہ بپھر کے بولا۔ کوئی بات ہی ہوگی، میں نے نچلی آواز میں کہا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر رائے حیرت و اضطراب کے عالم میں کھڑا میری شکل دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں شانے اچکائے۔ مناسب ہے، تم دیکھو ان کو، وہ ٹھہر کے بولا۔ اور سنو، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھ سے مت چھپاؤ۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا آپ سے، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ آپ اطمینان سے گھر جائیے، میں نے بظاہر اعتماد سے کہا۔ میری حالت عجیب تھی۔ ڈاکٹر رائے کے سامنے قاصد آیا تھا، مجھے ایسا لگا میری کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بلباس ہو گیا ہوں۔ میں اسے تفصیل کیا بتاتا؟ میری کوئی غلطی، میرا کوئی قصور نہیں، صفائی پیش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ایک طرف اسے دلاسے دینے کا فریضہ انجام دینا تھا، دوسری طرف پولیس والے میرے منتظر تھے۔ پولیس کی آمد کا سبب ایک ہی ہو سکتا تھا۔ جس خدشے کا اظہار اکبر علی خان نے کیا تھا وہی ہوا۔ کدھر ہیں وہ لوگ؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ قاصد نے اسے بتایا کہ مرکزی عمارت کے ملاقاتی کمرے میں پولیس والوں کو بٹھا دیا گیا ہے، وہ سادہ لباس میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ انہیں کمرے میں نہ آنے دیا جائے، کمرے سے باہر سبزہ زار میں کرسیاں لگوا دی جائیں۔ ڈاکٹر پھر وہاں نہیں ٹھہرا۔ اس نے شب بخیر کہا، نہ میں نے۔ وہ تو گمسا ہو گیا تھا، جانے کیسے کیسے شکوک اس کے دل و دماغ میں گھر کرنے لگے ہوں گے۔ میں نے بھی گریز کیا کہ صورتحال میں شب بخیر کی رسم ادائی بڑی بے محل معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد کمرے میں آ کے میں نے ایک بار پھر وٹھل پر نظر ڈالی۔ اسے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ نرس ایمی بھی کھوئی کھوئی سہمی سہمی نظر آتی تھی، بار بار اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھی۔
पुलिस हैबत और दहशत की अलामत है। आमना सामना हो जाए, लोग तो फरार के रास्ते ढूंढते हैं। हो सकता है नर्स एमी ये ना सोच रही हो कि मैं भी कुछ यही करूँगा। मैंने गुस्लखाने जाके मुंह धोया, लिबास की शिकनें दूर की और खुद को इस्तवार किया। अब जो कुछ भी हो, तमाम बदतरीन नताइज ज़हन में रखते हुए मुझे पुलिस के सामने पेश हो जाना चाहिए। पुलिस दरवाजे पर खड़ी है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अकबर अली खां आया ही चाहते होंगे, देर हो गई है मगर वो आएंगे ज़रूर। मैं इनकी बात मान लेता तो अर्जेंट तार अब तक कोलकाता पहुंच चुका होता। मैंने नर्स एमी से कागज़ और कलम फ्राहम करने की दरख्वास्त की। उसके पास दोनों चीज़ें थीं। मैंने कोलकाता के अड्डे का पता और पैगाम लिखा और एमी को ताकीद की कि मेरी अदम मौजूदगी में अकबर अली खान नामी एक साहब आएँ तो ये रुका उनके हवाले कर दिया जाए। पैगाम मुख्तसर था कि तार मिलते ही पहली गाड़ी से वो चल पड़े। पहले मैंने अस्पताल का पता लिखा था, फिर उसे काट के होटल का नाम लिख दिया। अस्पताल का पता देख के वो सारे घबरा जाते। सफ़र काटे नहीं कटता। तार के खराजात के पैसों के लिए मेरा हाथ जेब में गया था, लेकिन अकबर अली खां के शीशा एहसास के ख्याल से मैं रुक गया। इन लोगों के साथ तुम्हें भी जाना है? एमी ने आर्ज़िदगी से पूछा। क्या कहा जा सकता है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। वो कुछ और पूछती या कहती कि पुलिस की आमद की इतला देने वाला कासिद दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके कुछ बताने से पहले मैंने दरवाजे का रुख किया। कमरे के आगे चौड़ी राहदरी थी। उसके पार छोटे से किते पर गहरा सब्जा बिछा हुआ था। किनारे किनारे फुलवारी सजी हुई और फासले फासले पर पुस्ता का दरख्त ऐस्तादा थे। राहदरी में जलते कुमकुमों की रोशनी किसी हद तक सब्ज़ार भी रोशन कर रही थी। हर तरफ सकूत छाया हुआ था। सुकून नहीं होता। मेरे सीने में तलातुम बरपा था। सामने सब्जे के बीच में बैत की कुर्सियों पर दोनों पुलिस वाले सर जोड़े बैठे सरगोशियां कर रहे थे। चंद कदम का फासला तय करके मैं इनके पास पहुंच गया। इनमें एक की उम्र 40-45, दूसरे की 30-32 साल के दरमियान होगी। कोट पतलून पहने अधेड़ आदमी का कद, दरमियाना जुसा किसी कदर फरबा था। मुझे हल्की हल्की थी, रंगत सांवली और कनपटियों पर सफ़ेदी झलक रही थी। कुर्ते पजामे में मलबूस नौजवान आदमी का जिस्म चरैरा, कद खिंचा हुआ था। रंगत उसकी भी सांवली थी। वज़ा कता से दोनों पुलिस वाले ही लगते थे। मुझे सामने देख के दोनों खड़े हो गए। मैं भी इस असना में इनका अंदाज़ा करता रहा। क्या बात है? सलाम करने की बजाय और इनके कुछ बोलने से पहले मैंने उचड़ती आवाज़ में पूछा, आप ही हो उधर मैदा के ठिकाने पर जाने वाले? नौजवान शख्स तेज़ी से बोला। मैंने सर हिला के इकरार किया। आपका नाम? लगता था अपने लहजे के तय्युन में उसे दुश्वारी हो रही है। काम बताएं, मैंने सादगी से कहा। दोनों ने बेताबाना एक दूसरे को देखा। अधेड़ आदमी का मुंह टेढ़ा हुआ। काम भी बता देंगे? कौन हो आप? थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैंने अपनी आवाज़ मुतवाज़िन ही रखी। कोतवाली से आवे हैं। ये इंस्पेक्टर श्री धनराज जी हैं। हमारा नाम राम प्रसाद है। सब इंस्पेक्टर राम प्रसाद, नौजवान ने चुस्ती से जवाब दिया। इस चुस्ती में मुनासिब का तकब्बुर और तफाखुर नुमाया था। पुलिस वाले हो आप? मैंने ताजुब का इजहार किया। पुलिस वाले हो आप? मैंने ताजुब का इजहार किया। वो अस्पताल का कबूतर कुछ नहीं बोले। अधेड़ शख्स ने तनी हुई आवाज़ में कहा, बोला था कुछ ऐसा, पर आप वर्दी बिना आए हो। अपने हैजान की पर्दापोशी के लिए मुझे अपना लहजा ठहरा हुआ और धीमा ही रखना चाहिए था। हमरे को अस्पताल का ध्यान था। नौजवान ने बाउजलत उज़र ख्वाही की। काम बताएं फिर, मैंने खुश्क आवाज़ में कहा। थोड़ी जानकारी लेना है अपने को। नौजवान बोला। कैसी जानकारी? मैंने तहम्मुल से पूछा। मैदा का आदमी धनवा का खून के बारे में। नौजवान इधर उधर देख के बोला। पर हम कैसे जाने? आप पुलिस के आदमी हो, मैंने कसमसा के कहा। का मतलब? नौजवान चिड़सा गया। पहचान बिना हम आप लोग से क्या बात करें? आपने को क्या मालूम आप? अच्छा। अधेड़ आदमी मेरी बात काट के बोला। ठीक ही बोले हैं, पहचान करवाए दो अपनी। नौजवान ने कुर्ते की जेब से गत्ते का शकिस्ता बसीदा कार्ड निकाला। अधेड़ शख्स ने भी अलकसाते हुए कोट के अंदरूनी जेब से कार्ड निकाल के नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान ने दोनों पहचान नामे मेरे आगे कर दी। मैंने इन्हें हाथ में लिए बगैर कहा, ठीक है। कम से कम एक तरफ से इत्मीनान हो गया था कि वो मुझे साथ ले जाने या गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। इसका अंदाज़ा तो शुरू ही में हो चुका था, वरना वो सीधे वारंट दिखाते और अपने असली लबो लहजा में मुखातिब होते। लेकिन वो मेरी जस्तजू में अस्पताल आए थे और अपनी आमद के सबब का इशारा नौजवान पुलिस वाले ने कर भी दिया था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था कि धनवा के खून के बारे में उन्हें किस किस्म की मालूमात मतलूब हैं।
ایسی صورت میں احتسار ایک مجرب تدبیر ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ کم گوئی میں بہت حفظ و امان ہے۔ دھند صاف ہو جانے تک مجھے بہت محتاط رہنا تھا۔ طول کلامی میں زبان بہک سکتی اور انہیں کسی اور طرف سوچنے پر مائل کر سکتی تھی۔ میں نے باوجود ایک بات کہہ دینی ضروری سمجھی۔ ایک بات بتا دیں آپ کو، جو بولنا ہے کھل کے بولیں تو اچھا ہے، گھما پھرا کے نہیں۔ کھلا ہی بولیں گے؟ ادھیڑ آدمی اینٹتی ہوئی آواز میں بولا۔ کچھ تامل کے بعد اپنے آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے نوجوان نے تعصب سے ابتدا کی۔ ابھی دھنوا کی ارتھی کا کریا کرم او لوگ کر دین ہے۔ میں نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ آپ بیچ میں تھے، ہم کو بولیں کیسو ہو گئی ہو ایسا؟ ادھر گلی میں بہت سے تماش بین تھے، جا کے ان سے نہیں پوچھا؟ میں نے تندی سے کہا۔ او تو ہم سارا اونچ نیچ دایوں بایوں دیکھ کے ہی رہت تھی۔ ادھیڑ آدمی کو میری تلخی اچھی نہیں لگی۔ میدا نے بھیجا ہے آپ کو؟ میں نے انہیں بھٹکانے کی کوشش کی۔ جلد سے جلد ان کی آمد کی ٹو لینے کے لیے مجھے خود بھی سوالوں کی شوشہ ترازی کرتے رہنا چاہیے تھا۔ او رنڈی کا جنا؟ ادھیڑ آدمی کرسی پر مچل گیا۔ او ہم کو بھیجتا بڑوا۔ نوجوان نے اپنے آفیسر کی نگواری کم کرنا چاہی۔ پولیس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ ادھر تو اپنے کو لگا شہر کی ساری پولیس میدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، او ادھر کا مہاراجا لاگت ہے کا سسرا؟ نوجوان پھنکارتی آواز میں بولا۔ اس کے اشارے پر پولیس کچھ جانے بوجھے بغیر ہمارے پیچھے پڑ گئی، ہمارے راستے بند کر دیے۔ پولیس کو اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا نا؟ نوجوان منہ پھیر کر بولا۔ اب تو پتہ چل گیا۔ میں نے گویا اپنے آپ سے کہا، جو نہیں چلا جان لیں گے اس کو بھی ترنت ہی۔ میدا نہیں تو آپ سرکار کی طرف سے آئے ہو پھر؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ میرے سوال پر نوجوان نے جھٹ اپنے آفیسر پر نظر کی۔ آفیسر نے ہونٹ سکوڑ کے جواب دیا، ہم اپنی اور سے آوے ہیں۔ اپنی اور سے؟ میں نے تذبذب سے کہا، خون کا معاملہ ہے، کیس آگے بھی جا سکے ہے۔ ہم پہلے آپ سے مل کے آگے پیچھے کا سارا جان لینا چاہے ہیں۔ نوجوان نے وضاحت کی۔ ابھی آپ نے کتنا جانا ہے؟ سمجھو کچھ بھی نہیں جانا۔ ادھیڑ آدمی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ پر کچھ جان کے ہی آئے ہوں گے ادھر۔ اپنا نام پتا پھر کس نے بتایا جو ہم تک پہنچ گئے؟ سارے شہر کو پتا ہے، بچہ بوڑھا جوان سب کو پتا ہے۔ درشن کرنے کو تڑپے ہیں سبھی آپ کا۔ نوجوان کی آواز میں پہلی مرتبہ طنز غالب تھا، استہزاء بھی۔ ایسا کیا کیا ہے ہم نے؟ میں اب اپنے آپ کو اتنا بندھا ہوا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ادھر اب میدا کے ٹھکانے پر کاہے کو گئیو تھے؟ کتا کتا نظر آتا، ایک سے ایک حرامی پلہ ہے ادھر۔ شہر بھر میں تو پھر ہڑبڑی ہوبے کرے گی۔ پہلی بار لوگ باگ سنے کہ شہر کے باہر کا کوئی آدمی میدا کو آنکھیں دکھانے آئیو تھا۔ میدا کو آنکھیں دکھانے آئیو تھا۔ شہر کے بھیتر تو کب سے ہر مائکا لال نے چوڑی پہنا ہوا تھا کلائی میں، اور کسی کو وشواس نہیں ہے۔ نوجوان نے میدا کو غلیظ گالی دی۔ کا بولیں، اس کا دھاک شہر میں ایسا جمع ہے کہ کسی کو یقین نہ ہے۔ نوجوان کی آواز سلگ رہی تھی۔ وہ رکا اور کہنے لگا، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہے ہیں، ہم کو بولو، کا ہوا تھا ادھر؟ ہم نے طے کیا تھا کہ اب کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ایسا ویسا کچھ ہوا تو سیدھے کچہری جا کے زبان کھولیں گے۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، پر آپ ادھر آئے ہو تو ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں۔ میں نے گاڑی میں بٹھل کو جھٹکا لگنے، سفر ملتوی کر کے پٹنہ اترنے، اسپتال آنے، صبح ڈاک خانے جانے اور وہاں پیش آنے والا واقعہ متصراً بتایا۔ میں نے کہا کہ اسپتال پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی، پولیس کے چکر میں پڑ کے جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ میدا کے اڈے پہ جا کے بات کی جائے۔ یہ معلوم تو ہو ہی چکا تھا کہ میدا کو کون سی زبان آتی ہے۔ کوئی منت کرنے کی بجائے میں نے اسے چوکی سے اتر جانے کو کہا۔ اس کے چوکی سے اتر جانے پر سبھی کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے پھر اسی کی زبان میں بات کی۔ بات کا سارا ہم جانے ہیں، اپنے دو چار آدمی بھی ادھر میدا کے ٹھکانے پر رہت ہیں۔ ادھیڑ پولیس آفیسر گردن ٹیری کر کے بولا، ابھی چاقو بدلی میں بات ٹل گئی ہو۔ ٹھیک ہے، پر کل نہیں تو پرسوں، 10-15 دن بعد۔ میں نے ادھیڑ آدمی کی بات مکمل کی۔ اس کے پاس جانا ہے؟ جانا ہے۔ نوجوان کی بے قراری دیدنی تھی۔ اپنا چاقو اس کے پاس ہے، واپس تو لینا ہے اسے۔ میری آواز میں ذرا سی تپش نہیں تھی۔ آپ نوجوان نہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا کہ منتشر ہو گیا، بل کھا کے بولا، وہ بھوتنی کا بہت زمانے سے ادھر راج کرت ہے، ایک نمبر کا چاقو باز ہے، دیکھ لیں گے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہتھیار بیچ میں آتا ہے تو کسی ایک کو زمین دیکھنی پڑتی ہے۔ پھر کا آپ اس کے ٹھکانے پر بیٹھنا چاہے ہیں؟ اپنے کو اس کے ٹھکانے چوکی سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں اس شہر میں نہیں ٹکنا۔ ہم نے اسے بھی صاف بول دیا تھا۔ ہم نے کہا،
اپنے کو آگے جانا ہے۔ پٹنہ تو ہم بھائی کی وجہ سے آ گئے۔ اس نے ہماری بات مان لی۔ گلی کے لوگوں نے سارا دیکھا بھالا تھا، انہوں نے بھی کچھ بتایا ہوگا اس کو۔ میری سادہ بیانی پر وہ اور مضطرب ہوئے۔ ادھیڑ آدمی نے پھر وہ سوال کیا جو اس کے سر میں تنکا بنا ہوا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ دیوزاد میدہ سے مبارزت کا دعویٰ میں نے کسی عزم کسی بلبوتے ہی پر کیا ہوگا۔ اس نے اڑکتی زبان سے پوچھا کہ نتیجہ مختلف نکلا۔ میں میدہ پر قابو نہ پا سکا تو مجھے بھی بڑھ چڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے یہ امکان تسلیم کیا تو دونوں بے مزہ اور بے آرام ہوئے اور جلد ہی انہیں قرار آ گیا۔ انہوں نے میرے سکون سے شاید وہی نتیجہ حاصل کیا جو میں اپنی زبان سے کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ پھر انہیں انجام سے غرض بھی کیا تھی؟ انجام کچھ بھی ہو، ان کا کون سا زیاں تھا، لیکن ان کے کچھ کہے بغیر اتنا تو نظر آنے لگا تھا کہ نہ تو میدہ کے فرستادہ ہیں، نہ اس سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، البتہ اس کی حزمیت کے مشتاق ہیں، اور میرے پاس ان کی آمد کا ایک مقصد مجھے دیکھنا، میرے عزم و ارادہ کا اندازہ کرنا ہے۔ بہت چربی چڑھ گئی تھی اس سور کو، لاگت ہے اب اس کے دن گئے۔ نوجوان نے مجھے مہمیز کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، میں چپ رہا۔ پر اپنے کو کوئی بھروسہ نہ ہی اس پر، اچھی طرح جانے ہیں ہم اس کو، وقت نہ ہی دیوے، اس راون نے سمے لیو۔ نوجوان نے بڑبڑاتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ ہو سکتا، میں نے مایوسی سے کہا۔ یہی تو ہم بولے ہیں، ادھیڑ آدمی امڑ کے بولا۔ آپ کو پھر بہت سنبھل کے رہنا ہوئے گا، اس کے پالتو جناور شہر میں ڈکراتے پھرے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو سب سے پہلے اپنے بھائی کی فکر ہے، اسی کارن ہم ادھر آئے ہیں، آپ کو دیکھنے بھی، اور اپنی کوئی مدد سہایتا کی ضرورت ہو تو بھی۔ میں نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں، نوجوان نے جوشیلے انداز میں اصرار کیا، کوئی بات، کوئی اپائے من میں ہو تو آپ بولیں۔ کیا بولیں، آپ خود ہی سارا دیکھ چکے ہیں، وہ بدماش شہر کا سب سے بڑا حرامی ہے۔ پھر ہم کیا کریں، آپ ہی مشورہ دیں۔ اب ہم آ گئے ہیں نا، نوجوان پولیس آفیسر نے شکر گزاری کے انداز میں کہا۔ پر دیکھیں صاحب، ایک آدمی کا خون ہو گئے ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی نہیں، لاگت ہے او میدہ دگا باز پہلے آپ کو اس چکر میں پھنساوے گا۔ ٹھیک ہے، گلی کے لوگ سارا کچھ دیکھے ہیں، پر ان کا بھروسہ، وہ تو سسرے مٹی کے مادو ہیں، بے پیندے کے لوٹے، میدہ سے دشمنائی کاہے مول لیں گے؟ ہم کو پتہ ہے آپ اپنا چاقو نہ ہی نکالے تھے، دھنوا کو اس کے سنگی ساتھی کا چاقو کھبا تھا، اور ادھر سارے نہیں تو پولیس کے بھی کچھ دلال لوگ میدہ کا نمک کھاوے اور سسرے سر ملاوے ہیں، ٹھکانے سے ملیدہ مکھن آوے ہیں، برابر پکا تال میل بنا ہے دونوں میں، وہ بھی اڑچن ڈال سکے ہیں، پر آپ شانت رہو، ہم سوچے ہیں آگے کا۔ ہمدردی کی وجہ میری سمجھ میں دیر سے آئی، اور مجھے اپنی دیر فہمی پر غصہ بھی آیا۔ اس مہربانی کی وجہ میدہ سے عداوت، پیشہ ورانہ فحش اور دور اندیشی نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں کچھ زیادہ ہی پولیس والے تھے۔ مجھے ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے تھا۔ نوجوان کا لہجہ اب خاصا مفاہمانہ ہو گیا تھا، اشتیاق سے بولا۔ آپ لوگ، مطلب ہے آپ کے بھائی اور آپ کا کرے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ فیض آباد شہر کے علاقے میں تھوڑی بہت زمینیں ہیں۔ زمیندار ہیں آپ؟ وہ تو لاگت ہی تھا اپنے کو۔ نوجوان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شہر کے سب سے بڑے اسپتال اور اسپتال کے سب سے مہنگے کمرے میں علاج معالجے کا حوصلہ کوئی اقبال مند شخص ہی کر سکتا، ہو سکتا ہے انہیں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہمارے قیام کا بھی علم ہو۔ وہ پولیس والے تھے، نرس، ڈاکٹر، مجھے ڈاکخانے لے جانے والا تانگا، ہوٹل کا مینیجر اور عملے تک ان کی رسائی مشکل نہ تھی۔ میدہ کے اڈے، گلی کے لوگوں اور راہگیروں سے ایک پہر کے عرصے میں انہوں نے اس قدر معلومات حاصل کر ہی لی تھیں۔ وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے۔ اپنی کوشش ہوے گی آپ ان کٹکھنا لوگن، ان بجو جنم سے دور دور رہیں، ادھر بھائی کی دیکھ بھال میں کوئی کھوٹ نہ پڑے۔ آپ کی مہربانی، میں اور کیا کہتا۔ میں نے کہنا چاہا کہ صرف 2 دن کی بات ہے، بٹھل اور میری پرسش حال کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے نہیں کہا کہ وہ غلط جگہ آ گئے ہیں، یہاں سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے، ان کی مذمت کرنے کو بہت جی کرتا تھا، لیکن یہی بہتر تھا کہ ان کے فرمودات چونکہ توں قبول کر لیے جائیں۔ انہوں نے بہرحال ایک اعانت ضرور کی تھی، ایک ایسے گوشے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا جو مجھ حواس باختہ سے اوچل رہا تھا۔ میدہ اور اس کا سرپرست برجو اپنی عطا کی گئی مہلت میں میرا قصہ ہی پاک کر دینے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے؟ میدہ اور برجو ایک زمانے سے اڈا چلا رہے ہیں۔ بٹھل کے بقول چاقو اور بازو کے زور کے ساتھ اڈا گیری میں دماغ کے زور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ان سبھی اڈے کی چوکی سے چمٹے رہنے والوں کو میری موجودگی میں اپنا راج پاٹ تمام ہو جانے کا خدشہ
وجہ طور پر لاحق ہونا چاہیے۔ اڈے کا استاد ہی نہیں، چوکی سے ہٹ جانے پر اس کے نفس ناطقہ حاشیہ بردار بھی متاثر ہوتے۔ ان کی عزت و مرتبت، ان کی بقا خطرے میں ہے۔ میں نہیں رہوں گا تو سب کچھ یوں ہی قائم رہے گا۔ ادھر اڈے کے بہت سے لوگوں کے سینوں پر اپنے ہم نشی دھنوا کی جمع مرگی کا بار ہے۔ دیوانگی کا پورا جواز ہے۔ عذر بھی بہت معقول ہے کہ دھنوا کا کوئی فدائی ایک سرکش بے لگام ہو گیا تھا۔ یہ شہر ان کا پولیس کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے۔ اتنی جلدی اور تیزی مشکوک ہو سکتی ہے، سو میری نابودی کے فیصلے میں انہیں کچھ تحمل کرنا چاہیے۔ لیکن کیا جب دماغ میں کچھ بھی سما جائے، اور یہ اسپتال کوئی قلعہ نہیں، کوئی بھی کسی وقت میرے سر پر آ دمک سکتا ہے، سامنے سے نہیں تو کب سے آ سکتا ہے۔ بے وضعی ٹھہری تو کیا جائز اور کیا ناجائز۔ حاصل یہ کہ مجھے تو اب اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے گم دیکھ کے نوجوان آفیسر نے ٹوکا۔ جی ہاں، میں نے سانس لے کے کہا، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوئے، بھگوان کرے سارا ٹھیک ہی رہے، پر اپنے کو تو آگے پیچھے کا دھیان رکھنا ہے۔ نوجوان نے مجھے تلقین کی۔ پولیس باڑ کا اپنا ایک طریقہ ہے، قانوناً آپ مانگ سکے ہیں، پرنتو کا پتا پولیس کا کوئی بکاؤ آدمی ہوا۔ ادھیڑ پولیس آفیسر نے اپنا انتباہ جاری رکھا۔ میں نے کہنا چاہا کہ دعویٰ تو میری طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کل صبح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ شہر میں ایک اجنبی جس کے ساتھ بیمار بھائی تھا کیسی زیادتیوں کا ہدف بنا رہا۔ اس کی جمع پونجی چھینی گئی، مزاحمت پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دھنوا کو چاقو نہیں لگتا تو اجنبی نشانے پر تھا۔ انہوں نے اس کے لیے شہر کے راستے تنگ کر دیے اور اب اسے ختم کر دینے کے در پہ ہیں کہ اس نے شہر کے اڈے کے استاد کو اس کی چوکی سے بے دخل کر دینے کی جرت کی تھی۔ گواہ موجود ہیں، ایک نہیں بہت سے۔ روپے پیسے کی بات ہے تو سچ بولنے کے لیے انہیں خریدا جا سکتا ہے۔ آج کل سچ بھی خریدا جاتا ہے۔ ایسے سے بے سروپا خیال میرے سر میں منڈلا رہے تھے۔ اچھا ہوا میں نے اپنی زبان بند رکھی، ورنہ وہ میرے متعلق کیا سوچتے۔ عدالت، اس کے مرحلے، الزامات، صفائیاں، پیشیوں پر پیشیاں، ہمیں کون سا یہاں ٹھہرے رہنا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے عدالت کی طرف سے پولیس کا حفاظتی دستہ تعینات ہو جائے گا اور تاریخیں پڑھتی رہیں گی۔ سچ کا اپنا زور و اثر کس قدر عدالت میں اسے ثابت کرنا پڑتا ہے اور آدمی کی عمر صرف ہو جاتی ہے۔ یہ عدالت کی بات جانے کیسے میرے دماغ میں آ گئی۔ آدمی کے پاس دماغ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ دماغ ہر وقت اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں دو خوبیاں آدمی کو جانور سے ممتاز کرتی ہیں، بولنے اور سوچنے کی قوت یا صلاحیت، مگر دونوں کا کچھ ٹھیک نہیں۔ دونوں کتنا اور کہاں تک آدمی کا ساتھ دیتی ہیں۔ زبان بہک جاتی ہے، دماغ بھٹک جاتا ہے۔ دونوں آدمی ساتھ دیتے تو دنیا ہی بدلی ہوتی۔ آدمی کے دونوں اوصاف تو بہت خام اور ناتمام ہیں۔ آپ بولو تو اسپتال اور آس پاس سفید کپڑوا میں آدمی پھیلا دیں، وہ لوگ میدا کا سب آدمی کو جانت ہیں۔ تھوڑا خرچہ پانی ہوئے گا پر کام پکو ہو جائے گا۔ نوجوان کو حرف مطلب زبان پر لانے میں اتنی دیر لگ گئی، مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوا، اور شاید جو مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے وہی کہا۔ جو بہتر سمجھے کریں۔ میرے اس خسروانہ اندیے سے ان کے چہروں پر سکون و مسرت کے آثار نمودار ہوئے۔ دولت کا عجب کرشمہ ہے، آدمی کو آدمی کا اسیر کر دیتی ہے۔ پاس ہو تو گرویدگی میں کمی نہیں آتی، پاس نہ ہو تو دیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ جلوہ گری کی بات ہی اور ہے، ذکر ہی اس کا مسحور کن ہوتا ہے۔ جس پر لٹاؤ اس کا تو عالم ہی کیا۔ جیسے ہاتھ کھینچے رکھو وہ ایک نظر عطا، لطف و عنایت کی ایک نظر کے آسرے میں زندگی گزار دیتا ہے یا گوا دیتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں دونوں پولیس آفیسروں کو تماچے مارتا اور دھکے دے کر باہر نکال دیتا، لیکن میرے پاس پیسہ تھا، انہیں اس کی ہوس تھی، وہ میری ضرورت تھے، میں ان کی ضرورت تھا۔ وہ کتنی دولت کے طلبگار ہوں گے، ساحل کا ضرب بھی تو کشادہ ہونا چاہیے، اور یہ تو بٹھل کا معاملہ ہے، ساحل کا ہر ظرف چھوٹا پڑتا۔ بہت دیر سے نرس ایمی ہاسی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ پولیس سے بڑے بڑے رستم پناہ مانگتے ہیں، وہ تو ایک عورت تھی۔ بار بار کمرے سے باہر آ کے وہ ہمیں دیکھ جاتی۔ اس بار وہ مجھے دکھائی دی تو میں نے آواز دے کے اسے روک لیا۔ وہ منتظر ہی تھی، لبکتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا تھا، اس لیے اب تک وہ مجھ سے اسی زبان میں ہم کلام رہی تھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور راہداری میں بائیں طرف چلتی ہوئی نظروں سے دور ہو گئی۔ گوروں کی زبان بھی ان کی طرح دولت و حشمت، طاقت و عظمت کی علامت ہے۔ اسے بولتے ہوئے آدمی زیادہ دانا اور بینا اعتبار کے لائق معلوم ہوتا ہے۔ کچھ شدھ بدھ میرے سامنے موجود پولیس افسروں کو بھی تھی۔ ای کا ضرورت ہے، اپنے کو پتہ ہے ای اسپتال ہے، خاطر توجہ کی جگہ نہیں ہے۔
نوجوان نے لچکتی آواز میں کہا۔ اس کے بزرگ ساتھی نے بھی ہم نوائی کی۔ ان کمروں میں انہوں نے مہمانوں کے لیے ایسا کچھ انتظام کیا ہے۔ میں نے اس کے احترام کی روش ترک نہیں کی۔ ای کمروں کا بات ہے، گورا لوگ بھی ادھر آ کے ٹھہرت ہیں۔ نوجوان پلکیں پٹ پٹا کے بولا۔ دونوں کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خوشامد ہر ایک کو مرغوب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وضع و مروت میں قبول کی جاتی ہے۔ آدمی کیا کرے؟ تعریف و توصیف کرنے والے کو دھتکار دے کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اپنا رفعان ممدوح کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کو سب سے کم ہوتا ہے۔ اس کے مداح، تعریف و توصیف کی تکرار سے اس کی خود شناسی کی صلاحیت دھندلا دیتے ہیں۔ نوجوان آفیسر کہنے لگا کہ لگتا ہے میدہ کا وقت آ ہی گیا ہے۔ ہر ایک اقبال و اقتدار کا ایک وقت ہوتا ہے۔ خدا نے مجھے اس لیے شہر پٹنہ بھیج دیا ہے۔ میں نے دانستہ شوشہ چھوڑا کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ دیر کیوں کی جائے، کیوں نہ کل صبح سورج نکلتے ہی اپنا چاقو واپس لینے کے لیے اڈے کا رخ کر لوں۔ اڈے کی چوکی پر جگہ بنانے کے لیے خود بخود سارا معاملہ نپٹ جائے گا۔ یہ سن کے دونوں کھوسے گئے۔ پھر ادھیڑ آفیسر نے اٹکتی زبان سے کہا کہ مجھے ابھی اپنے بھائی کے علاج کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ بھائی کی نگفتہ بحالت کے دباؤ میں مبارزت کا مرحلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال کھلے چاقو درمیان میں ہوں گے۔ ہتھیاروں کی موجودگی میں زندگی اور موت کا فاصلہ کم ہی رہ جاتا ہے۔ ذرا سی چوک سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کا ازالہ مشکل ہو جائے۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کی سچائی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھی۔ ہوتی تو محسوس ہو جاتی۔ ہم کاہے کو ادھر آئے ہیں؟ ہم ہیں صاحب، پہلے آپ بھائی کو دیکھو، اپنی سمجھ میں یہی آوت ہے، باقی تو آپ جانو۔ نوجوان نے اپنے آفیسر کی فہمائش میں اضافہ کیا۔ میری دلجوئی کے لیے انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ مجھے اب وہ بالکل بدلے ہوئے لوگ لگ رہے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے منقلب ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن سے کچھ دیر پہلے میرا سامنا ہوا تھا۔ جیب سے خریدی ہوئی چیزوں کی طرح ان پر اب مجھے اختیار حاصل تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا جو وہ کہیں گے اس پر سودے بازی نہیں کروں گا۔ دولت سے کسی پہلو سکون ملتا ہو تو دولت کا اس سے بڑا مصرف کیا ہے؟ دولت کی سب سے بڑی خریداری شاید آدمی کی خریداری ہے۔ یہ آدمی کو موم بنا دے، ریشم بنا دے، آدمی کو آدمی بنا دے اور آدمی کو جانور بنا دے۔ آپ لوگ کچھ بتاؤ گے یا مجھ پر چھوڑ دیں گے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میری بات ان کی سمجھ میں دیر سے آئی۔ ادھیڑ آدمی کو پہلے اس کا جسم لہرا گیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ کا بات کرت ہو صاحب؟ نہیں، کچھ کہنا ہو تو جھجک نہ کریں۔ ہم کا بولیں، آپ خود سمجھدار ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پر چھوڑ دیں اور کسی بات کی فکر نہ کریں۔ آپ نے بھی کہا تھا ہم ہیں نا، ہم بھی آپ سے یہی کچھ کہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنا بھائی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے ڈر تھا اس دوران کہیں اکبر علی خان نہ آ جائیں۔ اسپتال کے ملازم چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آئے تھے، اور وہی ہوا۔ راہداری میں قدموں کی آہٹیں گونجی۔ وہ اکبر علی خان ہی تھے۔ کوئی نوعمر لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ٹفن کیریئر لٹکا ہوا تھا۔ مجھے سبزے پر بیٹھا دیکھ کر اکبر علی خان میری طرف ہی آ گئے۔ دو اجنبی میرے ساتھ تھے، انہیں پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی حال دونوں افسروں کا ہوا۔ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر اکبر علی خان کا استقبال اور ہاتھ جوڑ کے نمسکار کیا۔ ایک کرسی خالی تھی، اکبر علی خان اس پر بیٹھ گئے۔ نوعمر لڑکا ان کی ہدایت پر کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور مقدر ہوتے، میں نے دونوں افسروں کا تعارف کرایا۔ وہ اکبر علی خان کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میدہ کے اڈے پر میرے ساتھ جانے والے بھی وہی تھے۔ میں نے چائے کے برتن چھیڑ کے ان تینوں کا دھیان بٹانا چاہا۔ اکبر علی خاصے متوحش تھے۔ کہنے لگے، خیریت؟ آپ لوگ کیسے آ گئے؟ کا بولیں؟ نوجوان آفیسر معذرت اور ستائش ملی جلی آواز میں بولا۔ صاحب کو دیکھن واسطے آ گئی ہو بس۔ اس نے کم و بیش وہی کہا جو مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میدہ کے اڈے پر جا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے شخص کا سن کے ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ جزوی طور پر اس کا بیان صحیح تھا، وہ تو ان کی مجبوری تھی۔ اکبر علی خان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ خواہ کسی سے اڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر کیا کرتے، ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو ایسو ہی تھوڑی چلا جات تھا۔ ادھیڑ آفیسر بے ساختہ بولا۔ کوئی بات تو الگ ہوے گی وکیل صاحب۔ دونوں آفیسروں نے جلدی جلدی چائے ختم کی۔ میرے اصرار پر رسماً انہوں نے دو ایک بسکٹ لیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اکبر علی خان کے آنے کے بعد وہ کشادگی محسوس کر رہے تھے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا۔ راہداری کے آخری سرے تک میں نے اور اکبر علی خان نے انہیں تپاک سے رخصت کیا۔ یہ تپاک بڑا واجبی تھا۔ چلتے چلتے میں نے جلدی دوبارہ ملنے کا اشتیاق ظاہر کر کے ان کی دلجوئی کر دینا ضروری سمجھا۔ مجھے معلوم تھا اکبر علی خان ان دونوں کے سامنے چپ ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد چپ نہ رہ سکے۔ ہم سبزے پر رکھی کرسیوں پر آ کے بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا۔ کیوں آئے تھے یہ؟ میں نے نہیں بلایا تھا، میں نے کہا۔ ظاہر ہے آپ کیوں بلاتے، مگر آنے کی وجہ کیا تھی؟
انہوں نے بتایا تو تھا آپ کو، میں نے دبی زبان سے کہا۔